آپ لوگ فجر کی نماز پڑھیں 2 سنتیں ہی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہو 4 سنتیں پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی 10 منٹ ہے جماعت میں تو میں 2 سنتیں اور پڑھ سکتے ہیں نہیں. لیکن اگر اپنے نامہ اعمال میں ثواب لکھوانا چاہیں تو لکھوا سکتے ہیں, پڑھ نہیں سکتے. ثواب کیسے لکھوا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی ایک شخص کو بھی نمازی بنایا ہے, وہ جب نماز پڑھے گا اس کی نماز کا اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. حدیث پاک ہے الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اس لیے آج خاموش ہو کے اپنے حال میں مست ہونے کا دور نہیں ہے کہ ارد گرد کے ماحول سے ہم بے خبر ہو جائیں اور اپنے حال میں مست رہیں, بلکہ ہم سب پر فرض ہے اپنے گھروں پر دھیان دیں, اپنی اولادوں کو بچانے کی فکر کریں, ان تک دین کا پیغام پہنچائیں, انہیں مسجد میں لے کے آئیں, اور جو چیزیں رکاوٹ ہیں اس راستے میں ان کا تجزیہ کریں. کون سی چیز ہے جو مجھے روکے ہوئی ہے اور مجھے وقت نہیں ملتا کہ میں اپنی اولاد کو نمازی بنا سکوں یا کسی کو دین کی دعوت دے سکوں. اگر تھوڑی سی کسر کھا کے آپ دین کا کام کریں گے, اللہ اپنے فضل سے وہ کسر نکال دے گا. اگر آپ کسی ایک کو نمازی بنا کے جائیں, بالخصوص بیٹوں کو, اولاد کو, بچیوں کو, باپ قبر میں لیٹا ہوا ہو, بیٹا دنیا میں نماز پڑھ رہا ہو, جب وہ یہ دعا کرے گا نا ربنا اغفر لی والوالدی, قبر میں باپ کی روح خوش ہو جائے. اگر اولاد کی ایک نماز بھی قبول ہو گئی والدین کی بخشش ہو جائے. ہم دنیا کے خزانے اکٹھے کرنے کے لیے تو چاق و چوبند ہیں, چست و چالاک ہیں, لیکن آخرت کے حوالے سے غفلت اور سستی. ہم کہتے ہیں یہ صرف علماء کا ہی کام ہے, یہ صرف انجمن صدائے مدینہ کے اراکین کا ہی کام ہے. حقیقت یہ ہے یہ حضور کا مشن ہے, یہ ہم سب کا کام ہے. کوئی میت اٹھتی مدینہ منورہ میں, میرے آقا کریم پوچھتے کون فوت ہوا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں کافر مر گیا ہے, فلاں منافق مر گیا ہے. میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, آدم کا ایک بیٹا دوزخ میں چلا گیا. کوئی میت اٹھتی, یا رسول اللہ آپ کا فلاں عاشق فلاں صحابی فوت ہوئے. میرے آقا کریم کہتے اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے وہ جنتی ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو, انسانوں کو دوزخ سے بچانا اور جنت کا حقدار بنانا, یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے. یہی حضور کا سب سے بڑا مشن تھا. میرے آقا کریم نے فرمایا جس وجود کے ذریعے خیر پھیلتی ہے اللہ اس وجود کو برکت والا وجود بنا دیتا ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے نائبوں پر رحم فرما. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من خلفاؤ کا, حضور آپ کے نائب کون ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ جو میری بات سنے, اس کو دل سے پسند کریں اور دوسروں تک میری بات پہنچائیں. فرمایا وہ میرے نائب ہیں جو دوسروں تک میری بات پہنچائیں. بار دیگر عرض کر رہا ہوں, آپ بازار میں کسی کو دعوت دیں یا نہ دیں, کم از کم اپنے گھر میں تو دین کی دعوت پہنچائیں. آئیں آج ارادہ کرتے ہیں, دشمن نے سازش تیار کی ہے کہ ہمارے گھروں سے اسلام کو نکال دے گا. ہم آج ارادہ کرتے ہیں ہم اپنے گھروں سے اسلام کو نکل دیں. پکی بات ہے, ہم اپنے گھر سے مسافر نہیں بنائیں گے اسلام کو کہ نکل جاؤ. ہم اپنے گھر میں اسلام کو ٹھہرائیں گے, ہم اپنی آنکھیں راہوں میں بچھائیں گے. جب ہندوؤں کی رسمیں گھر میں آئیں گی تو اسلام کو تو آپ نکال رہے ہیں, جب غیر مسلموں کے طور طریقے گھر میں آ جائیں گے پھر آپ اسلام کو تو نکال رہے ہیں. آپ نے آج ارادہ کیا ہے ہم اپنے گھر سے اسلام کو نہیں نکالیں گے. باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں, دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں, مسجد کے پاکیزہ ماحول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں زندگی کا سکون اور کامیابی ہے تو صرف دین میں.
جہاں بے دینی ہے وہاں سکون نہیں، جہاں بے دینی ہے وہاں کامیابی نہیں ہے۔ وقتی طور پہ لذت ہے، لیکن سچی خوشی اور لازوال کامیابی ہے تو دین پہ عمل کرنے میں۔ دین کو چھوڑ کے کوئی مقام انسانیت تک نہیں پہنچ سکتا، اور دین کو اپنا کر کوئی محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں درس قرآن کے مقصد کے حوالے سے۔ درس قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ہم خود دوزخ سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی دوزخ سے بچانے کی کوشش کریں گے، کسی اندھے کو کنویں میں نہیں گرنے دیں گے۔ آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں، آئندہ مہینے جو یہاں درس قرآن ہوگا اس درس قرآن تک ہم کسی ایک دن بھی تلاوت قرآن کا ناغہ نہیں کریں گے۔ بڑی آستہ آپ نے انشاءاللہ کی، میں نے بہت بڑا مطالبہ تو نہیں کیا، آپ ایک رکوع پڑھیں یا ایک آیت روز پڑھیں، لیکن آج ہم ارادہ کرتے ہیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ اگلے درس قرآن تک کوئی ایک دن بھی تلاوت قرآن کا ناغہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس پر وعدہ نہیں لیتا، دعوت ہی صرف دیتا ہوں، زیادہ نہیں تو پورے مہینے میں کم از کم ایک شخص کو فوکس کر کے کہ میں نے اس بے نمازی کو نمازی بنانا ہے۔ اور اگر پورے مہینے میں آپ ایک بے نمازی کو بھی نمازی نہ بنا سکے تو پھر آپ نے یہ جو جس مشن کے لیے حضور نے خون بہایا ہے اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں نہیں آئی۔ پورے مہینے میں کم از کم ایک شخص کو ہم نمازی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان، وقت تو کافی ہو چکا ہے لیکن میرے ذہن میں ایک مثال آئی ہے، وہ عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں لاہور میں قرآن مجید چھاپنے والے جو ادارے تھے نا، ان میں ایک ادارہ ایک ہندو تھا، اس کا ادارہ تھا، وہ قرآن مجید کو شائع کرتا تھا، لیکن اس ہندو نے، اب چھپائی کے جو مراحل ہوتے ہیں نا ان میں کئی مرحلے ہوتے ہیں، ادب کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس ہندو نے اپنے جو ملازم رکھے ہوئے تھے وہ مسلمان تھے، اور انہیں ادب کی خصوصی جو ہے وہ نصیحت کی تھی، حکم دیا ہوا تھا، اور اس نے ایسے جو ہے وہ نظام کو ترتیب دیا تھا کہ قرآن مجید کی بے ادبی نہ ہو۔ جب پاکستان بنا تو پھر لاہور سے دلی چلا گیا، اور دلی جا کر بھی کام اس نے یہی کیا، چونکہ انڈیا میں بھی مسلمان تو کافی ہیں، وہاں جا کے بھی اس نے یہی کام کیا کہ قرآن مجید شائع کر کے بیچتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا، اب ہندو آگ لگاتے ہیں میت کو، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اس کو آگ لکڑیوں پر رکھا گیا، آگ لگائی گئی، آگ نہیں لگتی، ہندو تھک گئے لیکن لکڑیاں آگ نہیں پکڑتی۔ جامعہ مسجد دلی کے جو خطیب صاحب ہیں، بخاری صاحب، ان کو پتہ چلا کہ فلاں ہندو فوت ہو گیا ہے، وہ گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ تم جتنی مرضی ہے کوشش کر لو، لال قلعہ کے سامنے جو مسجد ہے نا اس کے خطیب تھے بخاری صاحب، انہوں نے جا کے کہا تم جتنی مرضی ہے کوشش کر لو، ان لکڑیوں کو آگ نہیں لگے گی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ شخص قرآن کا ادب کرتا تھا، جو راز اس نے چھپایا ہوا تھا آج اللہ نے کھول دیا ہے، قرآن کے ادب نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ مسلمان ہو چکا، لیکن اپنے معاشرے کے، اپنے رشتہ داروں کے ڈر سے اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ آغاز جو ہوا تھا وہ قرآن کے ادب سے ہوا تھا، قرآن کے ادب سے اس کے دل میں ایمان آ گیا، اور آج اللہ نے اس کے راز کو ظاہر کر دیا ہے، تم جتنی مرضی کوشش کر لو ان لکڑیوں کو آگ نہیں لگے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ہندو قرآن کا ادب کرے، اس کو ایمان کی دولت مل جائے، اور پھر ایسی دولت ملے کہ لکڑیاں آگ نہ پکڑیں، اور اس نو مسلم کو
جلایا نہ جا سکے، اگر ہم قرآن کا ادب کریں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا فضل فرمائے گا۔ یہ جو شخص کا واقعہ ہے اس کا نام اور اس کی کمپنی کا نام میرے پاس موجود ہے، وہ مضمون جو شائع ہوا ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی دوست کو چاہیے تو میں اس کی کمپنی کا اور اس نو مسلم کا نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن جو علامہ بخاری ہیں ان کا نام مجھے یاد ہے، احمد بخاری تھے، یہ خطیب تھے جامعہ مسجد دلی کے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا احمد بخاری صاحب نے کہ یہ جو ہندو تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایمان اس کے دل میں کیسے آیا تھا؟ قرآن کے ادب کی وجہ سے۔ اور یہ بات طے ہے بے ادبی کافر بنا دیتی ہے۔ مسلمان ہو اور اس کے اندر بے ادبی آ جائے، ادنا بے ادبی کرے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہو کافر ادب کرے، اللہ اسے ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ ادب ایمان تک لے آتا ہے، اور اس دور میں ایک سازش کے تحت ہمیں بے ادب بنایا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بے ادبی سے بچانے کے لیے آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں دین کے فروغ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا البلاغ۔